الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم آداب السفر کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس باب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ذرا طویل ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ باب آداب السیر والنزول والمبیت والنوم فی السفر۔ سفر کے دوران چلنا، یعنی جب انسان چلتا ہے اس کے آداب کیا ہیں۔ نزول، جب انسان کہیں جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ والمبیت، کہیں رات بتاتا ہے اس کے آداب کیا ہیں۔ والنوم، اور رات کے وقت سونے کے آداب کیا ہیں۔ اور یہ سب ذکر ہو رہا ہے سفر کے دوران۔ واستحباب السرا، سرا کہتے ہیں کہ رات میں سفر کرنا، تو کہا کہ رات میں سفر کرنا، اس کی پسندیدگی کا بیان، رات کو چلنا۔ والرفق بالدواب ومراعات مصلحتها، اسی طریقے سے جو چوپائے ہیں، اس زمانے میں سفر جو ہے وہ جانوروں پر ہوتا تھا نا، گھوڑوں پر اور جو ہے وہ اونٹوں پر، تو کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان جانوروں کی مصلحتوں کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا۔ وَأَمْرُ مَنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا، اور اسی طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ کچھ لوگ، یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو مویشی ہیں، جانور ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے کوتاہی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو توجہ دلانا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہم دیکھیں گے کہ جانوروں کے ساتھ بھی کوئی برائی کر رہا ہے، ان کے حقوق میں کوئی کمی کر رہا ہے، تو اس کو توجہ دلائی جائے کہ بھائی دھیان کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ وجواز الارضاف علی الدابہ اذا کانت تطیق ذلک، اور اگر جو چوپایا ہے، جانور ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، یا اسی طریقے سے اونٹ، اونٹنی ہے، اس میں اگر طاقت ہے، اگر اس میں سکت ہے، استطاعت ہے، تو ساتھ پیچھے بیٹھنا۔ ارداف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا عام طور پہ بائک پر ڈبل سواری، تو جیسے مطلب یہ ہے کہ گھوڑے پر بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ، یا اونٹ یا اونٹنی پر، اگر وہ جو جانور ہے وہ اس کی سکت رکھتا ہے کہ دو لوگوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ تو آپ دیکھیے کتنی تفصیل سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض، کہ جب تم سفر کرو ہریاول میں، ایسی موسم میں یا ایسی جگہ پر، زمین کے ایسے پیچز سے تمہارا گزر ہو کہ جہاں ہریاول ہے، جہاں پر گھاس ہے، جہاں پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے، تو کہا کہ جو تمہارے اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں یا گھوڑے ہیں، ان کو اس میں سے اس کا حق دو، زمین میں سے ان گھوڑوں کو یا ان مویشیوں کو ان کا حق ادا کرو۔ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، اور اگر تم سفر کرو ایسے ایام میں جو قحط کے ہوتے ہیں، خشک سالی کے ہوتے ہیں، یا ایسے زمین کے قطعات ہیں، ایسے پیچز ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہریاول نہیں ہے، خشک ہیں، تو کہا کہ پھر تیزی سے ان کو کراس کر دو۔ اب یہاں دو باتیں فرمائی گئیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اب تو ہم لوگ جو ہماری سواریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ وہ ان اینیمیٹ ہوتی ہیں نا، اس سے پہلے تو اینیمیٹ چیزیں ہوتی تھیں، جاندار، اس پہ سفر کیا جاتا تھا، بیل پر بھی، گدھے پر بھی، خچر پر بھی، ٹھیک ہے، گھوڑے پر، اسی طریقے سے اونٹ پر سفر ہوتا تھا۔ اب وہ جاندار ہیں،
ان کے اندر تکلیف کا احساس ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو ساری حیوانی جبلتیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جو انسان میں بھی کامن ہے، لیکن انسان کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو جانور جس سے وہ محروم ہیں۔ تو کہا کہ تم سفر کر رہے ہو ایسے ایام میں یا ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر ہریاول ہے، چارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہاں تذکرہ فرمایا اللہ کے نبی نے اونٹ کا، لیکن اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، تو کہا کہ زمین میں سے اس کا حق اس کو دو، یعنی اس کو اچھی طرح چراؤ۔ اور اگر تمہارا گزر ہو ایسے ایام میں کہ جو ایام جو ہیں وہ قحط سالی والے ہیں، خشکا پڑا ہوا ہے، یا ایسی زمین کے پیچز ہیں کہ جہاں پر کوئی ہم کہیں کہ کوئی ہریاول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر تیزی سے وہاں سے گزر جاؤ تاکہ پھر اس جگہ میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں پر جو ہے ہریاول ہو، اور تم زمین میں سے ان کا حق دو۔ تو یہاں فرمایا کہ زمین میں اللہ نے جو ان کا حق رکھا ہے وہ ان کو ادا کرو۔ وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، اور فرمایا کہ دیکھو جلدی جلدی ان سے فائدہ اٹھا لو، سفر کر لو۔ جیسے نکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، تو کہا کہ ان کا گودا ختم ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی سے سفر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اب یہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے مواشی ہیں، یہ جو تمہارے بہائم ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا نا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ چاہے وہ سمندری کشتی ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے اور بڑے موزور قسم کے جانور ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو مسخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ انسان ان کو ٹیم کر لیتا ہے، سدھا لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاندار ہیں، ان کے اندر تکلیف کا اور راحت دونوں کا احساس موجود ہے۔ پرانے زمانے سے فلاسفہ کے ہاں یہ بحث رہی ہے کہ بھئی یہ جو جانور ہوتے ہیں کیا یہ کوئی مورل سیلف ہیں؟ اب چونکہ ان کے اندر اسپرٹ نہیں ہوتی، ان کے اندر سول نہیں ہوتی، ان کے اندر اس طرح کانشینس نہیں ہوتا، ضمیر نہیں ہوتا ان کے خیال کے مطابق، اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ جو کنڈکٹ ہے نا وہ بھی گویا اے مورل ہے۔ اے مورل ان معنوں میں کہ اس کے اوپر ایتھیکل کوئی احکامات نافذ نہیں ہوتے۔ بھئی جیسے آپ نے کسی پتھر کو لات مار دی، ایسے ہی آپ نے کسی جانور کو مار پیٹ دیا، تو اب گویا ان کے لیے چونکہ نجات بھی نہیں ہے، ان کے لیے سیلویشن بھی نہیں ہے، تو اب ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں وہ روا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں بہت سے فلاسفہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اسپرٹڈ نہیں ہے، یہ کوئی اسپرچول سیلف نہیں ہے، لیکن یہ سینٹینٹ سیلف تو ہے نا، ان کے اندر احساس تو ہے نا، ان کے اندر حس تو ہے نا، یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو تکلیف سے یہ بلبلا اٹھتے ہیں، اور جب ان کو راحت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے دوران جو بھی تم سواریاں استعمال کرو ان کو ان کا حق دو۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، اور جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو، تعریس کہتے ہیں سفر کے دوران کہیں رات بتانا، کہیں پڑاؤ ڈالنا سونے کے لیے، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو پڑاؤ ڈالتے وقت جو رستہ ہے نا اس سے اجتناب کرنا، اس کو اوائڈ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُرُكُ الدَّوَابِّ وَالْحَوَامِّ بِاللَّيْلِ، چونکہ یہ جو رستے ہوتے ہیں رات کے وقت، ایک تو یہ ہے کہ یہ دوسرے جو مویشی ہیں، جو بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کے رستے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حوام ہوتے ہیں، حوام کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کہیں کہ کیڑے مکوڑے، اس میں اژدہے بھی آ سکتے ہیں، اس میں نیولے بھی آ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو کہا کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو عام مویشیوں کا رستہ ہے، رستہ رک جائے گا اگر تم وہاں پڑاؤ ڈال دو، وہاں خیمے لگا دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں جن میں سے بہت سے موذی بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ سانپ ہیں اور اژدہے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ رستوں میں گویا اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو اگر تم وہاں پر پڑاؤ ڈالو گے تو چوپایوں کا رستہ رک جائے گا، اور یہ جو آپ کہیں کہ اس طرح کے موذی جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی جو ٹھکانہ ہے وہ بلاک ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ آج تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، پیوڈ ہیں، اور ہر طرح سے متعین ہے۔ پہلے زمانے میں رستہ کیسے ہوتا تھا؟ رستہ طے ہوتا تھا، متعین ہوتا تھا کہ مختلف چوپائے ہیں، جانور ہیں،
اور وہ چل رہے ہیں اور ان کے چلنے کی وجہ سے ایک اسٹرپ سی بن گئی ہے، رستہ بن گیا ہے، وہی رستہ ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ ایک ایسی جگہ، ایسی معاملات جہاں انسان نہیں ہے، وہاں جانور رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی رستے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ان جانوروں نے اپنے لیے کچھ پاتھ متعین کر دیے ہیں، اس سے کیا ہوا؟ ایک رستہ بن گیا. پھر وہی رستہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر انسان ان رستوں پہ پڑاؤ ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی موذی جانور ہے، کوئی شیر ہے، چیتا ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے آپ کہیں کہ کوئی بھیڑیا ہے، اور اس کا رستہ رک جائے گا. تو رستہ رک جائے گا تو افینڈڈ محسوس کرے گا، تم پہ حملہ کر دے گا. اسی طریقے سے یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور سانپ ہیں اور نیولے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ اگر تم یہاں پر جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالو گے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں اذیت دیں گے. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے دونوں طرف سے رعایت فرمائی ہے. یعنی ایک تو رعایت ان لوگوں، یعنی آپ دیکھیے نا جانوروں کی رعایت کی ہے کہ بھئی جانوروں کا رستہ ہے وہ بلاک ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. تو کہا کہ بھئی ان کو اذیت ہوگی، تم نے ان کی جو ہے رات بتانے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ تم نے جو ہے خراب کر دیا. اور دوسرے پہلو سے رعایت کس کی ہے؟ انسانوں کی ہے، اپنی امت کی ہے کہ بھئی اگر تم لوگ وہاں پر پڑاؤ ڈالو گے تو یہ جو جانور ہیں، درندے یا کوئی اس طرح کے کیڑے مکوڑے تمہیں اذیت دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جیسے باریک بینی سے اور کتنی جیسے تفصیل سے امت مسلمہ کو، اپنی امت کو جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ان کے لیے ضرر کا باعث بن سکتی ہیں اس سے بچا رہے ہیں. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فعرس بلیل استجع علی یمینہ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب آپ سفر میں ہوتے، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، اور رات میں آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کیا کرتے؟ استجع علی یمینہ، تو باقاعدہ آپ وہاں پر استراحت فرماتے، سوتے اور دائیں کروٹ سوتے. یہ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، سفر ہو یا حضر ہو دائیں کروٹ آپ سوتے تھے. اور آپ نے اپنی امتیوں کو بھی یہ تلقین فرمائی ہے کہ بھئی دائیں کروٹ جو ہے وہ سویا کرو. ایک تو ظاہر ہے کہ دائیں کروٹ سونا، اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو خیر کے کام ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ ان کو دائیں طرف سے کیا جائے. اور چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب الیمین میں شامل ہوں. یمین کا مطلب جو ہے دائنے والا بھی ہوتا ہے، یمین کا مطلب خوش بخت بھی ہوتا ہے. یمن خوش بختی کو بھی کہتے ہیں. تو خوش بخت لوگ وہی ہوں گے نا کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس وجہ سے بھی، اور پھر ظاہر بات ہے بہت سے لوگ میڈیکلی بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہت مفید ہے، اور دل ہمارا بائیں طرف ہوتا ہے، اس کے دنیاوی فوائد بھی یقیناً ہوں گے. تو کہا کہ دائیں کروٹ، سفر میں بھی رات میں جب آپ پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ باقاعدہ استراحت فرماتے، نیند کرتے. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، اور جب کبھی ایسے وقت میں پڑاؤ ڈالتے کہ صبح قریب ہے، صبح کا مطلب جو ہے مثال کے طور پہ سحر ہے نا، سحر کا وقت قریب ہے، اور سحر کے وقت کے ساتھ ہی جیسے فجر جو ہے وہ لازم ہو جاتی. تو کبھی آپ جیسے مثال کے طور پہ سحر ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہیں، تو ایسے موقع پہ اگر آپ کبھی پڑاؤ ڈالتے تو کیا کرتے؟ آپ جیسے سیدھے لیٹ جاتے اور اپنا جو ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے، اپنا جو سر ہے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتے سیدھا ہو کے، اور اپنی ایک ٹانگ کھڑا کر لیتے، اپنا ایک گھٹنا کھڑا کر لیتے. اور آپ کو معلوم ہے ایک خاص ہیئت ہوتی ہے ایک گھٹنا کھڑا کر کے اور دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھنا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس ہیئت کو کچھ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ پسند نہیں فرمایا. آپ نے کہا بھی ذرا احتیاط کیا کرو گے، اس طریقے سے ایک ٹانگ جو ہے کھڑی کر کے اس پہ دوسری ٹانگ رکھنا. اور وہ سبب کیا تھا؟ وہ سدن للذریعہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ عام لباس جو تھا وہ تہمند تھا، تہمند جس کو ہم دھوتی کہتے ہیں، اور اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس طرح کی ہیئت بنائے تو کہیں سطر نہ کھل جائے. اور کچھ جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، احتیاطاً آپ نے فرمایا کہ بھئی اس ہیئت کو اختیار نہ کرو، اس میں ہو سکتا ہے سطر کھل جائے. عام طور پہ ہمارا جو لباس ہے شلوار وغیرہ، اس میں یہ اندیشہ بہت کم ہوتا ہے.
لیکن یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حیت اختیار فرمائی اور سیدھے لیٹ گئے اور جیسے پیچھے جو ہے اپنے ہاتھ پہ سر رکھ لیا. اور یہ کیوں آپ نے فرمایا، یہ بھی محدثین بتاتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ انسان جب باقاعدہ لیٹتا ہے کروٹ کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ نیند بہت ڈیپ آتی ہے، اس کو گہری نیند آتی. اور جب انسان چاہتا ہے نا کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے سستانا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی حیت اختیار کرتا ہے تاکہ کوئی جھپکی آئے بھی، اس کو جھونکا آئے بھی تو گہری نیند میں نہ جائے. تو یہاں فرمایا نا قبیل الصبح. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے نا کہ بھئی میں 15 منٹ پہلے آ کے پڑاؤ ڈال رہا ہوں اور پھر مجھے نیند آ جائے، ہو سکتا ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلے اور فجر کا وقت نکل جائے. تو احتیاطاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر صبح سے تھوڑا سا پہلے آپ پڑاؤ ڈالتے، رات سونے کے لیے رکتے، تو پھر یہ والی حیت اختیار فرماتے. اس سے بھی آپ دیکھیے نا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. یعنی چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، نماز کا اتنا اہتمام ہے اور ہر اس کام سے ایوائڈ کرنا ہے، ہر اس چیز کے بارے میں احتیاط کرنی ہے جس میں یہ اندیشہ ہو کہ کہیں نماز فوت نہ ہو جائے، نماز کہیں رہ نہ جائے. ورنہ آدمی سوچ سکتا ہے نا کہ بھئی سفر ہیں، سفر میں اور بڑی رخصتیں بھی ہیں، تو کوئی نماز بھی اگر لیٹ بھی پڑھ لی تو کیا ہوا؟ کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سونے کی حیت میں یہ امتیاز برتتے تھے کہ اگر رات میں 2-3 گھنٹے ہیں تو آرام سے باقاعدہ جو ہے استراحت فرماتے تھے، اور اگر کم وقت ہے تو پھر یہ حیت اختیار فرماتے تھے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوی باللیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالدلجہ، لازم ہے تم لوگوں پر کہ رات کا سفر اختیار کیا کرو، اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ. فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، کہ رات میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب اس کو سمبولیکلی بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہم ابھی عرض کرتے ہیں علماء نے جو فرمایا ہے کہ بھئی کس حوالے سے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن بالکل عملاً بھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ یقلب اللیل والنہار، اللہ ہے جو دن رات کو الٹتا پھیرتا ہے، اور کل زمانہ اللہ کے اختیار میں ہے. میں دن رات کو اور زمانے کو جیسا چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا ہوں. تو کہا کہ ابھی ہم نے پچھلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ جانو جو میں جانتا ہوں کہ رات میں اکیلا سفر کرنے میں کیا مضرات ہیں، تو تم کبھی بھی گویا سفر نہ کرو. لیکن یہاں پر آپ نے رات کے سفر کی ترغیب دلائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں انفرادی سفر رات میں اس سے ممانعت فرمائی تھی، اور یہاں پر جو سفر اجتماعی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی زیادہ اگر لوگ ہوں تو پھر رات میں سفر کرنا پسندیدہ ہے. فرمایا کہ کیونکہ زمین کو لپیٹ لیا جاتا ہے. اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے، اور یہ اس زمانے میں بھی یہ بات ویلڈ تھی جب لوگ جو ہے مواشی پر اور جو ہے وہ چوپایوں پہ سفر کرتے تھے، اور آج بھی ویلڈ ہے جب لوگ جو ہے وہ آٹو موبیلز پہ سفر کرتے. اور ہمیں خود اندازہ ہے کہ بھئی رات میں بہت تیزی سے سفر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اب وہاں پر کیا ہے، ایک تو جیسے اس زمانے کی رعایت یہ تھی کہ دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات میں چاہے کتنا ہی گرم موسم کیوں نہ ہو، بہرحال ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور رات میں موسم بہتر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے اس میں بھی رعایت کس کی ہے؟ سب سے پہلے رعایت جو ہے وہ گھوڑے کی ہے، اس مویشی کی ہے، اس اونٹنی کی ہے جس کے ذریعے سفر کرنا ہے، کہ اس کے لیے رات میں سفر کرنا آسان ہے، میسر ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ آج کے آٹو موبیلز کے حوالے سے اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن بہرحال عام طور پر رات کا سفر ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ فائدہ جو ہے کسی بھی سواری میں انسان استعمال کر سکتا ہے. پھر وہ جو دن کے وقت انسان جب سفر کرتا ہے نا تو بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت اشتغال ہوتا ہے، تو انسان کے حواس بھی اور وہ جو اس زمانے کے جو جانور تھے ان کے حواس بھی مختل ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں. تو رات کے وقت سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی، یعنی اس راکب کے لیے بھی اور اس مرکب کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو آج راکب کے لیے بھی ہے اور مرکب کے لیے بھی آج بھی ایسا ہی ہے کہ گاڑی میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں، بہت سی آسانیاں حاصل ہو جاتی. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے نا کہ حریص علیکم، کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی حریص ہیں، ان کے اندر بہت طلب ہے، خواہش ہے کہ ہر خیر تمہیں مل جائے اور ہر ضرر سے تم بچ جاؤ.
تو آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت میں جنت الفردوس حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور تعبدی امور ٹھیٹھ ان کا بیان ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلایا۔ یعنی فرمایا آپ نے کہ رات میں جو ہے وہ چراغ گل کر کے سو جاؤ، ورنہ بعض اوقات کوئی جانور آتا ہے، اس کا فتیلہ لے کے جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ بھئی ایسی جو ہے وہ چھتوں پہ نہ سو جس میں منڈیر نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ رات میں اگر یا کسی بھی وقت سونے کے لیے بستر پر آؤ تو بھئی پہلے ذرا بستر جھاڑ لو، کوئی موذی چیز نہ وہاں پر ہو اور تم جاؤ تمہیں اذیت ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طلب ہے، خواہش ہے کہ امت ہر خیر پا لے دنیا اور آخرت کی، اور ہر شر سے محفوظ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔